السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم ہے پروگرام انوار قرآن میں۔ آج کی اس بزم میں قرآن مجید کے 100ویں پارے کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، جس میں سورۃ الانفال مکمل اور سورۃ التوبہ کے 11 رکوع پیش کیے جائیں گے۔ تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام تفسیر قرآن میں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، آج تراویح میں آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا خلاصہ اس طرح ہے، اور اس کی شروعات سورہ انفال سے ہوتی ہے۔ سورہ انفال اور اس سے ملی ہوئی سورہ توبہ ہے، جو صورتوں کے تیسرے گروپ میں ہے۔ یہ صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، اور جیسا کہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ انفال ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوئی، اور اس پوری سورے میں، بلکہ اس کے غالب حصے میں، جنگ بدر پر تبصرہ ہے۔ مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات تھے کہ جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا تو لوگوں نے نہ صرف مخالفت کی، آپ کا راستہ روکا، بلکہ آپ کو گالیاں دی، آپ کو مارا، آپ کو پیٹا، آپ کے قتل کی سازش کی، اور آپ کے ساتھیوں کو اتنا مارا کہ آپ نے لوگوں سے یہ کہا، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم ہجرت کر جاؤ، تو پہلے حبشہ کی طرف، پھر مدینہ کی طرف صحابہ کرام نے ہجرت کی، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پورے مرحلے دعوت میں جو حکم تھا، پہلا حکم یہ تھا کہ جب مشرکین آپ کی مخالفت کرتے ہیں تو آپ صبر سے کام لیں، اعراض کریں، پھر آپ کو حکم ہوا کہ آپ ہجرت کریں۔ ہجرت کرنے کے بعد بھی یہ لوگ چین سے نہیں بیٹھے، اور مکہ کے لوگوں نے مدینہ کے لوگوں سے کہا کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دی ہے، اگر تم ان کو اپنے گھروں سے نکالو گے نہیں، مدینہ سے نہیں نکالو گے، تو ہم مکہ میں تمہارا داخلہ بند کر دیں گے، خانہ کعبہ میں تمہارا داخلہ بند کر دیں گے۔ یہ وہ حالات تھے کہ نہ مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سے رہنے دیا گیا، اور جب انہوں نے مکہ خالی کر دیا تو مدینے میں بھی ان کے پیچھے پڑ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مٹھی بھر مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے انہوں نے تدبیریں شروع کر دی۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ مکہ کا تجارتی قافلہ جو شام کو جاتا تھا وہ ینبوع اور مدینے سے گزرتا تھا۔ گویا مدینہ ایک ایسی شاہراہ پہ تھا جہاں سے مکے کے قافلے کی ناکہ بندی کی جا سکتی تھی۔ مکے کے لوگوں کا تجارتی قافلہ جب شام سے لوٹ رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ ان کو روکنا چاہیے۔ آپ ان کو روکنے کے لیے جب نکلے تو قافلہ تو نکل گیا، لیکن اس قافلے نے مکہ میں یہ اطلاع کر دی تھی کہ ایک کمک بھیجی جائے، چنانچہ ہتھیار بند لوگ بدر کے مقام تک آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا بدر کے مقام پر مقابلہ ہوا۔ یہ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی جو سن 2 ہجری میں واقع ہوئی۔ اس سورے میں، سورہ انفال میں، اسی جنگ کے اوپر تبصرہ ہے۔ آغاز کلام انفال سے ہوتا ہے، یسألونک عن الانفال، یہ انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ انفال نفل کی جمع ہے، اس سے مراد یہاں نفل نماز نہیں بلکہ مال غنیمت ہے۔ نفل زائد کو کہتے ہیں اس لیے کہ اصل فرض تو آدمی کے اوپر دفاع اور جہاد ہے، جو مال ہے وہ تو شے زائد ہے۔ فرمایا وہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، اللہ سے ڈرو اور آپس کے درمیان اچھے تعلقات رکھو، اللہ کی اور رسول کے اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ کہا مومن کی اصلی صفت یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے
تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ اپنے خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے دیا ہے وہ بندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ مومن ہیں، ان کے درجے اللہ کے نزدیک بلند ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ ان چند آیات کے بعد پھر جنگ بدر کے حالات شروع ہو جاتے ہیں، اور اس جنگ کے اوپر تبصرہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے 2 قافلوں میں سے ایک کا وعدہ کیا تھا، تم چاہتے تھے کہ تجارتی قافلہ تمہارے ہاتھ آئے، اور اللہ چاہتا تھا کہ جو ہتھیار بند قافلہ ہے اس سے تمہارا مقابلہ ہو، اور پھر ہوا یہی کہ اس سے تمہارا مقابلہ ہوا۔ اس سے اسلام کی شوکت بیٹھ گئی، اور اسلام کا راستہ جو لوگ روک رہے تھے وہ ہمیشہ کے لیے کھل گیا۔ اللہ کہتا ہے لَيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، احقاق حق ہو جائے، ابطال باطل ہو جائے، اگرچہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار گزرنا۔ اس جنگ میں ایک موقع آیا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے خدا، مٹھی بھر مسلمان جو 313 ہیں ان کو لے کر کے میدان میں آ گیا ہوں، اور کفار کے لشکر عظیم سے مقابلہ ہے، ان تہلک هذه الاصحاب فلا توبہ ابدا، خدایا یاد رکھنا کہ آج اگر یہ مٹھی بھر مسلمان ہلاک ہو گئے تو روئے زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ پھر میدان جنگ میں آپ آئے اور آپ نے ایک مٹھی دھول اٹھائی اور آپ نے دشمن کے طرف پھینک دی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی یہ مٹھی کافروں کی آنکھوں میں پہنچ گئی۔ اللہ کہتا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت آپ یہ مٹی پھینک رہے تھے ہاتھ تو آپ کا تھا مگر طاقت اللہ کی تھی، دیکھنے والے آپ کو دیکھ رہے تھے لیکن در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو۔ پھر ایک موقع آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خواب میں دکھایا کہ کفار بہت تھوڑے ہیں، یہ اس لیے دکھایا تاکہ ان کے اوپر حملہ کر دیا جائے۔ پھر ایک موقع وہ آیا کہ جب اللہ نے دکھایا کہ یہ بہت زیادہ ہیں، یہ اس لیے دکھایا تاکہ مسلمان ہمت و حوصلہ کر کے ان کا مقابلہ کر سکیں۔ اس جنگ کو قرآن کریم نے یوم فرقان کہا ہے۔ یوم فرقان اس لیے کہا کہ اس جنگ نے اسلام اور کفر کا فیصلہ کر دیا۔ جو لوگ کچلے ہوئے تھے، ستائے ہوئے تھے، دبائے ہوئے تھے، وہ غالب آ گئے، اور جو ظالم تھے وہ ہمیشہ کے لیے ناکام و نامراد ہوئے۔ اس لیے اس کو فرقان کہا گیا ہے۔ یوم الفرقان جنگ بدر کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس جنگ پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جب تم مدد مانگ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیجے، اور 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کی۔ یہ فرشتے لوگوں کو نظر تو نہیں آئے لیکن تمہارے شانہ بشانہ لڑتے رہے اور تم کو فتح دلانے میں ایک مؤثر رول ادا کرتے رہے۔ اس کے مقابلے میں کافروں نے شیطان سے مدد مانگی۔ شیطان نے کہا کہ ہم ایک بڑا لشکر لے کر کے تمہارے ساتھ آتے ہیں، لیکن جب میدان میں آئے، میدان کارزار میں، تو وہ الٹے پاؤں پھر گئے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ہم وہ چیز دیکھ رہے ہیں جو تم نہیں دیکھ رہے، یعنی وہ ان فرشتوں کو دیکھ رہے تھے جو ہتھیار بند ان سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور اس طرح کافروں کو ناکامی ہوئی اور مسلمانوں کو کامیابی ہوئی۔ جنگ بدر کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچ بیچ میں کچھ ہدایتیں بھی مسلمانوں کو دی۔ وہ بنیادی ہدایتیں، ان کی شاہ کلید یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور کبھی ان سے روگردانی نہ کرو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا اہل یہود کی طرح جو کہتے تھے کہ ہم سن رہے ہیں مگر وہ سنتے نہیں تھے۔ بدترین جانور وہ ہیں اللہ کے نزدیک جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، جو سمجھ کے نہیں دیتے۔ کہا اے لوگو، اللہ کے رسول کی دعوت پر، اس کی پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں بلائیں، اس لیے کہ یہی زندگی کا پیغام ہے، یہی زندگی کا سرچشمہ ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ انسان اور اس کے قلب میں حائل ہو جاتا ہے، اور اس فتنے سے ڈرو جس کا وبال صرف ان کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے ظلم کیا ہے، اور جان لو کہ اللہ شدید العقاب ہے۔ یاد دلائے کہ وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، کمزور تھے،
تمہیں ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا کہ لوگ تم کو اچک نہ لے، ختم نہ کر دیں، اللہ نے تم کو مدینے میں پناہ دی، تمہاری مدد کی، پاکیزہ رزق عطا کیا۔ اے لوگو، ان سب کے بعد اللہ سے، اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرنا، نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرنا جان بوجھ کر۔ یہ جان لو کہ تمہارے اموال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں، اللہ کے نزدیک اجر عظیم ہے۔ اے لوگو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے فرقان عطا کرے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور وہ بڑے فضل والا ہے۔ پھر ایک اور موقع یاد دلایا کہ یاد کرو جب دار الندوہ میں مکے میں کفار یہ مشورہ کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، ان کو دین سے پھیر دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے، اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ کافروں کی تدبیر ناکام ہوئی اور اللہ کی تدبیر کامیاب ہوئی۔ پھر فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یہ کہتے کہ اے خدا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن، جو اسلام، جو دعوت لے کر کے آئے ہیں وہ حق ہے اور ہم غلط ہیں، تو پتھروں کی بارش کر دے اور ہم کو ہلاک کر دے، عذاب علیم میں ہمیں مبتلا کر دے۔ اللہ تعالیٰ بہت پیاری بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ جب تک رسول ان کے درمیان موجود ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے۔ اللہ یہ نہیں کر سکتا، حالانکہ وہ کر سکتا تھا۔ کیوں؟ کہ وہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ ہاں، اور مسجد حرام میں خود ان کی عبادت کیا ہوتی ہے کہ وہ سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں، نہ تو سجدہ کرتے ہیں نہ رکوع کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، روکتے ہیں کہ پیسے لے لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں جہنم میں وہ جمع کیے جائیں گے۔ آخری مرتبہ ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا، اگر رک جاؤ تو تم کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر تم سرکشی پر آمادہ ہو گئے تو یاد رکھو کہ گزرے ہوئے لوگوں کی سنتیں تمہارے پاس ہیں، عاد کی، سمود کی، قوم لوط کی، قوم شعیب کی وغیرہ ذالک۔ اگر تم پھرتے ہو تو اللہ تعالیٰ جان لو کہ ہر چیز پر قادر ہے، بدلہ لینے والا بھی ہے۔ پھر ایک سوال کا جواب کہ جو مال غنیمت ہے یہ اس میں کس کا کتنا حصہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10ویں پارے کی شروعات میں ہی یہ بتا دیا کہ مال غنیمت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، قرابت داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو ان احکام کی پابندی کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کے کچھ اور مناظر بیان فرمائے ہیں، اور بعض کمزوریوں پر مسلمانوں کی انگلی اٹھائی ہے اور کافروں کے بعض رویوں کے اوپر انگلی اٹھائی ہے، اور پھر منافقوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جب مسلمان کامیاب ہوئے تو منافق یہ کہتے ہیں کہ ان کے دین نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے اور یہ اس مرض کے اندر مبتلا ہیں۔ پھر فرعون کا اور ان کی اولاد کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ کس طرح انہوں نے سرکشی کی، ان کو ہلاک کیا۔ اسی طرح ان کے جو متبع ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ہلاک کیا ہے۔ اسی سلسلہ کلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو معاہدہ کرتے تھے اور توڑ دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ معاہدہ توڑتے ہیں تو اب پھر ان کو ایسی سزا دو جو بعد میں آنے والوں کے لیے یہ عبرتناک بن جائے، اور اگر کسی قوم سے تم کو خیانت کا اندیشہ ہو تو برابر کا ان کے ساتھ معاملہ کرو، اور ان کے لیے تیار کرو جو کچھ تم تیار کر سکتے ہو، گھوڑے، اور جس سے تم ڈرا سکو اللہ کے دشمنوں کو۔ بہت سے دشمن جن کو تم نہیں جانتے اللہ ان کو جانتا ہے، لیکن اگر یہ تمہارے ساتھ صلح جوئی کریں اور امن کا پیغام لے کر کے آئیں تو تم بھی صلح کے لیے ہاتھ بڑھاؤ اور اللہ پر بھروسہ کر لو، اور اگر یہ تم کو دھوکہ دینا چاہیں تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ واضح احکامات دیے۔ ایک تو یہ کہ جنگ امن کے لیے ہے، اگر کچھ ایسا ہو جائے
کہ متحارب قومیں امن کے لیے آمادہ ہو جائیں تو تم بھی امن کے لیے آمادہ ہو جاؤ، اگر لوگ صلح کے لیے آمادہ ہو جائیں تو تم بھی آمادہ ہو جاؤ، اور اگر یہ سمجھتے ہو کہ خیانت کریں گے تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اور خاص طور سے ایک بات یہ کہی گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اللہ مومنوں کے لیے کافی ہے، اور مومنوں کو آپ قتال کے لیے آمادہ کیجئے، اگر ان میں 100 ہوں گے صبر کرنے والے۔ پھر فرمایا کہ تم میں کچھ کمزور لوگ بھی ہیں، کمزوریاں بھی آ گئی ہیں، تو اگر 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر تو ضرور ہی غالب آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک اور تاکید فرمائی، اور یہ وہ موقع تھا کہ جب جنگ بدر کے بعد کچھ 70 لوگ قیدی ہو کر کے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے تھے۔ حضرت عمر کا خیال یہ تھا کہ ان سب لوگوں کو تہ تیغ کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی تھی، مومنوں کو ستایا تھا، اور ایک جنگ مسلط کی تھی۔ مسلمان اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ کوئی جنگ لڑ سکیں، مکے سے چل کر کے وہ آئے تھے اور بدر کے میدان میں یہ مارکا ہوا تھا۔ لیکن دوسرے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ نہیں، ان سے فدیہ لے لیا جائے، اس لیے کہ اگلے جنگ کی ہم تیاری کر سکیں اور کچھ ہم اپنے آپ کو مضبوط کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے گروہ کا مشورہ قبول کر لیا اور ان سے فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑنا گوارا کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر فیصلہ کیا کہ یہ ایک خطا تھی، لیکن چونکہ تم نے فیصلہ کر لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو معاف کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان قیدیوں سے یہ کہو کہ اگر اللہ تمہارے اندر بھلائی دیکھے گا تو وہ جو مال تم نے دیا ہے اس سے بہتر مال عطا کرے گا، اور تمہارے لیے مغفرت کا وعدہ وہ کرتا ہے، اور اگر تم توبہ کرو اور استغفار کرو۔ اور اگر خیانت کا یہ ارادہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے یہ خیانت کرتے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ پھر فرمایا کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ان مہاجروں کو پناہ دی اور جنہوں نے جہاد کیا، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ آپس میں دوست ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جن لوگوں نے ایک دوسرے کو کفر میں مدد کی، وہ ایک ملت والے ہیں۔ کہا کہ بعد میں بھی جو لوگ ہجرت کر کے آ جائیں اور جو جہاد کریں وہ بھی تمہارے پاس ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ ناظرین، سورہ انفال کے بعد مہان سورہ توبہ شروع ہوتی ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا۔ اگر کوئی شخص شروع کر رہا ہو تو پڑھے، لیکن بیچ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہے، بلکہ یہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ مثنیٰ سورہ ہے، تتمہ ہے، ضمیمہ ہے سورہ انفال کا، اس لیے بعض صحابہ کرام دونوں کو ایک ہی سورت سمجھا کرتے تھے۔ یہ سورہ بعد کے خاص طور سے فتح مکہ کے بعد کے جو حالات ہیں اور ان کے میں جو مشرکین کے احکام اور انجام ہے ان پر گفتگو کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی برات کا اعلان کیا ہے اور کہا کہ جن سے معاہدے ہیں ان کو 4 مہینے تک کی مہلت دے دیجئے، اور حج اکبر کے بعد اعلان کر دیجئے کہ اللہ مشرکوں سے بری ہے، اللہ کے رسول بھی بری ہیں۔ اگر تم توبہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم پھر جاتے ہو تو تم یاد رکھو کہ اللہ کو عاجز نہیں کر پاؤ گے، اور کفر کرنے والوں کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیجئے۔ ہاں، لیکن جن مشرکوں سے تم نے عہد کیا ہے اور انہوں نے تمہارا معاہدہ توڑا نہیں، تمہارے خلاف کسی کی مدد نہیں کی، ان کے عہد کو ضرور پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اشر حرم جب ختم ہو جائے تو پھر ان کو قتل کرو، جہاں ان کو پاؤ، ان کو پکڑو، ان کو گھیرو، ان کے راستے میں بیٹھو۔ یہ اگر توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، اللہ مغفرت کرنے والا ہے۔ ناظرین، میں خاص طور سے یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ آیت ہے جو جنگی آرڈیننس ہے، میدان جنگ کی آیت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ عام حکم ہے کہ قرآن نے یہ حکم دے دیا کہ مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بار بار معاہدے کیا اور توڑا۔ کہا کہ اب جب یہ معاہدہ توڑیں تو اب ان کو ایسی سزا دو جو ان کے لیے عبرتناک ہو،
ایک خاص ماحول کی یہ تعلیم ہے، اس کو عام نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد ایک اہم بات فرمائی کہ اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگتا ہے تو اس کی گردن نہ مار دینا، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم کو پناہ دو، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی بات سن لے۔ ثم ابلغہ ما امنہ، پھر ان کو وہاں پہنچاؤ جہاں وہ پرامن ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نان مسلم کو، کسی بھی غیر مسلم کو آپ نے ہاتھ اٹھایا تو آپ گنہگار ہوں گے، اور اگر آپ نے ان کو پرامن جگہ تک پہنچا دیا تو آپ اللہ کے حکم کے وفادار ہوں گے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو عادی مجرم ہیں، جو بار بار معاہدہ توڑتے ہیں، ان کا اللہ کے پاس کیسے عہد ہو سکتا ہے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بار بار ان کو توڑا ہے، جنہوں نے نہ کسی قرابت داری کا خیال کیا ہے اور نہ کسی ذمے کا خیال کیا ہے، نہ کسی دوستی کا خیال کیا ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ مسجد حرام کے پاس تم نے جن سے معاہدہ کیا ہے، یہ اگر غالب آ جائیں گے تو کسی طرح کا تمہارے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار نہیں کریں گے۔ یہ اپنے منہ سے تو تم کو خوش کرنے کے لیے باتیں کہتے ہیں، حقیقت میں ان کے دل بہت تنگ ہیں۔ فرمایا کہ اگر یہ توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو یہ تمہارے ویسے ہی بھائی ہیں جیسے اپنے حقیقی دینی بھائی ہیں، اور اگر یہ اپنا معاہدہ توڑ دیتے ہیں اور تمہارے دین میں طعن کرتے ہیں تو ائمہ کفر سے جنگ کرو، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں تم جنگ کرتے ان لوگوں سے جنہوں نے معاہدے توڑے، جنہوں نے رسول کو ان کو گھروں سے نکالنے کی سازش کی اور انہوں نے پہلی مرتبہ جنگ تم پر مسلط کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ نہیں، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم ان سے ڈرو، تم ان سے جنگ کرو، تمہارے ہاتھوں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا اور ان کو رسوا کرے گا، تمہاری مدد کرے گا اور مومنوں کے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ سنو اے اہل ایمان، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ابھی تو اللہ کو یہ معلوم ہی نہیں ہوا کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والا ہے اور کون اللہ کے رسول کے خلاف کسی کو رازدار بنانے والا نہیں ہے۔ یہ تو ایک جنگی احکام تھا، جنگی حکم تھا۔ اس کے بعد مشرکوں کے حالات پہ تبصرہ کیا، کہا کہ وہ مشرکین جو خانہ کعبہ کی تعمیر کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہماری فضیلت اس لیے ہے کہ ہم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، کہا کہ حالت کفر میں کوئی مسجد کی تعمیر کسی مشرک کے لیے زیبا نہیں۔ مسجد کی تعمیر تو وہ کریں جو نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں۔ کیا حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد کی تعمیر کرنا اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کے برابر تم نے کر دیا؟ نہیں، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا مال و جان سے، ان کا بڑا درجہ ہے اور ان کے لیے خوشخبری ہے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ کفر میں پختہ ہیں، خواہ تمہارے بھائی ہوں، تمہارے باپ ہوں، ان کو دوست نہ بناؤ، جو دوست ان کو بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کے حالات کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے مختلف مناظر کا ذکر کیا اور پھر یہ فرمایا کہ دیکھو اب یہ دل کی جو ناپاکی ہے مشرکین کی، یہ ظاہر ہو چکی ہے، اب یہ مسجد حرام کے پاس کبھی نہ آئیں۔ یہ آخری حکم تھا جس کے بعد سے ان کو وہاں سے خالی کیا گیا۔ خاص طور سے یہ بتایا گیا کہ وہ مومن جو ایک پیسہ خرچ کرتے ہیں ان کو تو یہ کہتے ہیں کہ یہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھانا چاہتے ہیں، اور جو لوگ زیادہ خرچ کرتے ہیں ان کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ حاتم طائی کی قبر پہ لات مارنا چاہتے ہیں۔ منشا کیا تھا؟ تاکہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں اور خود بھی یہ ہاتھ باندھے رہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا تو ٹھکانہ جہنم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوب سزا دینا چاہتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو تمہارے مالوں میں ناداروں کا صدقہ واجب ہے، اور صدقہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے۔ اس کے کچھ مدیں ہیں۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب۔ یہ زکوٰۃ فقراء کے لیے ہے، مسکین کے لیے ہے، زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والوں کے لیے ہے، مؤلفۃ قلوب کے لیے ہے، گردن چھڑانے کے لیے ہے، قرض داروں کے لیے ہے، مسافروں کے لیے ہے اور اللہ کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ رمضان کے اس مہینے میں مالدار لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں،
بہت کم لوگ ہیں زکوٰۃ کو اس طریقے سے نکالتے ہیں جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ کی یہ مدیں ہیں، زکوٰۃ کو ان لوگوں تک پہنچا دینا چاہیے کہ جو ان کے مستحق ہیں، اور اگر ہم نے زکوٰۃ کو ان کے مستحقین تک نہیں پہنچایا تو ہمارا مال بھی پاک نہیں ہوا، ہماری جان بھی پاک نہیں ہوئی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری پاکیزگی کا جو اہتمام کیا ہے، ہم نے گویا اس سے استفادہ نہیں کیا۔ ناظرین، اس طرح ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن کریم کی ان تعلیمات میں جان و مال اللہ کے نظر کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، وہ جذبہ جب تک ہمارے اندر پیدا نہ ہو اس وقت تک ہمارا ایمان کامل، ایمان شامل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا ہمارا یہ پروگرام اللہ آپ کو، مجھ کو قرآن کو سمجھنے، سمجھانے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج شب دیکھنا نہ بھولیں، حرم شریف مکۃ المکرمہ سے نماز عشاء، نماز تراویح کا لائیو ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ۔ دیجیے اجازت اپنے دوست محمد ثناء اللہ خان قاسمی کو۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔